بہت عرصہ پہلے ایک بڑھیا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ لڑکے کا نام جوئی تھا۔ اچھا خاصا جوان لڑکا تھا، مگر کام کرنا اس کو مصیبت دکھائی دیتا تھا۔ سارا دن آوارہ گردی کرتا اور بوڑھی ماں لوگوں کے کام کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی۔ اس نے جوئی کو کام کرنے کو کہا، مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا، ماں کیا کام کروں، کوئی کام ہو تو کروں نا۔ تو پھر بس یوں ہی ساری عمر آوارہ پھرتے رہنا، کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا۔ بڑھیا جل کر کہتی، کیوں ماں، کیوں نہیں کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ مجھ میں کیا عیب ہے؟ سب سے بڑا عیب تم میں یہ ہے کہ تم کام نہیں کرتے۔ جب تک کماؤ گے نہیں اس وقت تک میں تمہارا بیاہ کیسے کر سکتی ہوں؟ ماں کیا بیاہ کے لیے روپیہ ضروری ہوتا ہے؟ جوئی نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا، بیاہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر تم مجھے سونے کا 1 ٹکا لا کر دو تو میں تمہاری جلدی کر دوں گی۔ صرف 1 ٹکا ماں؟ جوئی نے پوچھا۔ ہاں، پہلے 1 تو لاکھ پھر دیکھوں گی۔ بڑھیا نے سوچا کہ چلو اسی لالچ میں آ کر وہ کہیں کام تو کرنے لگے گا۔ اور واقعی جوئی صبح گھر سے نکلتا اور رات کو واپس آتا۔ یہ دیکھ کر بڑھیا نے پوچھا، جوئی تم روز گھر سے نکل جاتے ہو اور رات کو واپس آتے ہو، آخر جاتے کہاں ہو؟ ماں کام کی تلاش میں جاتا ہوں، اور کہاں جاتا ہوں۔ مگر تمہیں اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ جوئی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے، مگر پہلے سونے کا ٹکا تو لا کر دو۔ ایک روز جوئی گھومتے پھرتے شہر چلا گیا۔ اتفاق سے اس دن وہاں سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی اور لوگ روپے اٹھا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہیں سے ایک چمکتا ہوا سکہ جوئی کے ہاتھ لگ گیا۔ اب تو جناب جوئی نے ٹکے کو مٹھی میں پکڑ لیا اور پاؤں کو چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ ماں دیکھو، میں سونے کا ٹکا لے آیا ہوں، یہ دیکھو بالکل خالص سونے کا ہے۔ اب تو میری شادی کرو گی ماں؟ جوئی کی ماں حیرت سے جوئی اور سکے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے سکہ لے کر رکھ دیا۔ دن گزرنے لگے، مگر جوئی کی ماں نے اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش نہ کی۔ جوئی سب دیکھ رہا تھا، مگر ایک دن پوچھ ہی بیٹھا، ماں اب تو میں نے سونے کا ٹکا بھی لا دیا، اب تو میرا بیاہ کر دینا۔ جوئی کی اس کی ماں پہلے ہی اس سے جلی ہوئی تھی، چیخ کر بولی، تیرا بیاہ کر دوں صرف 1 ٹکے میں؟ بے وقوف، کیا 1 ٹکے میں بھی کہیں بیاہ ہوتا ہے؟ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ تو کام کرنے لگ جائے، مگر تو رہا نکھٹو کا نکھٹو، اب تو لوگ بھی باتیں بنانے لگے۔ یہ سن کر جوئی کو بہت غصہ آیا اور بولا، کیوں نہیں ہو سکتا بیاہ 1 ٹکے میں؟ لا مجھے ٹکا دے، دیکھنا 1 ٹکے میں کیا کیا لاتا ہوں۔ اس کی ماں نے ٹکا فرش پر پٹکا اور بربرا کر لگا، مگر جوئی نے اس کی پرواہ نہ کی، بلکہ ٹکا اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ اب جوئی تھا اور شہر تھا، ٹکا اس کی جیب میں تھا۔ وہ سڑک پر سوچ میں گم جا رہا تھا کہ اچانک اس نے سنا، اگر تو چپ نہ ہوا تو میں اس آدمی سے تیرا کان کٹوا دوں گی۔ جوئی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کرا رہی تھی، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں سچ کہتی ہوں، اگر تم اب بھی خاموش نہ ہوئے تو کان کٹوا دوں گی۔ مگر وہ بچہ بھی ضد کا پکا تھا، روئے چلا جا رہا تھا۔ مجبوراً عورت نے کہا، ارے بھائی بہت ضدی ہے، اس کا 1 کان کاٹ دو، پھر یہ چپ ہو جائے گا۔ کیا واقعی آپ سنجیدہ خاتون ہیں؟ جوئی نے حیرانی سے پوچھا۔ تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ عورت نے چلا کر کہا، تو ابھی لیجئے، میں کان کاٹ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑائے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جوئی نے جیب سے چاقو نکالا اور آن واحد میں کان کاٹ ڈالا۔ لیجئے محترم خاتون، کان حاضر ہے۔ اب تو عورت نے کٹا ہوا کان دیکھا اور اپنے بے ہوش بچے پر نگاہ ڈالی تو چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ خدا تجھے غارت کرے، تو نے سچ مچ ہی کان کاٹ دیا۔ یہ تو نے کیا کیا بدبخت؟ میں نے تو جھوٹ موٹ بچے کو ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ اب یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں جائے گا اور میں دیکھتی ہوں تو کیا کہتا ہے۔ اس طرح دونوں عدالت میں پہنچ گئے۔ کافی لوگ جمع ہو گئے۔ عورت نے رو رو کر سارا واقعہ سنایا۔ جب جوئی سے پوچھا گیا، اس نے کہا، وہ جناب عالی، ان سے میں نے کئی بار پوچھا تھا کہ یہ مذاق تو نہیں کر رہی، مگر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، تبھی تو میں نے اس کا کان کاٹا۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، تو
اس نے سارا معاملہ بتا دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد قاضی نے فیصلہ سنا دیا، خاتون یہ نوجوان بے قصور ہے، اس لیے اسے بری کیا جاتا ہے۔ اور مگر حضور میرے بچے کا کان؟ وہ محض تمہاری اپنی حماقت کی وجہ سے کٹا ہے۔ دوبارہ پوچھنے پر تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ تم محض بچے کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہو، مگر تم نے وہی کہا جو اس نوجوان نے کہا۔ اب جوئی پھر بولا، مگر جناب عالی اتنے لوگوں میں میری بے عزتی ہوئی اور میری جیب بھی انہی کی وجہ سے کٹ گئی۔ اب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ میرے پاس تو ایک دھیلا بھی نہیں بچا۔ گھبراؤ مت نوجوان، اگر یہ عورت تمہارا نقصان پورا نہیں کرتی تو شاہی خزانے میں سے تمہیں 100 سکے ملیں گے۔ عورت سے پوچھا تو اس نے صاف جواب دے دیا۔ اب جوئی کو 100 سکے بھی دے دیے گئے۔ جوئی ان سکوں سے بھیڑیں خریدے اور چل پڑا، اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈھیر ساری بھیڑ بکریاں لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جوئی نے کہا، ارے بھائی، تمہیں معلوم ہے یہ بھیڑیں میں نے کہاں سے حاصل کی ہیں؟ کہاں سے بھائی؟ اس آدمی نے حیرت سے پوچھا۔ لو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں سے صرف 10 میل دور بھیڑوں کی منڈی لوٹی جا رہی ہے۔ جس کے ہاتھ جتنی بھیڑیں لگتی ہیں وہ لے جاتا ہے۔ میرے ہاتھ اتنی ہی آئیں، کاش میرے 2 سے زیادہ ہاتھ ہوتے تو اور لا سکتا۔ جوئی نے افسردگی سے کہا، کاش میں بھی لا سکتا، مگر جا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس یہ غلہ جو موجود ہے۔ تم خوش قسمت ہو بھائی کہ ارے بھائی تم فکر نہ کرو، انہیں میرے پاس چھوڑ دو، تم بھی اپنی قسمت آزما سکتے ہو، جاؤ جلدی ورنہ ہو سکتا ہے کہ ساری منڈی ہی خالی ہو جائے۔ جوئی نے کہا تو اس آدمی نے خوش ہو کر کہا، ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، تم مہربانی کر کے میری بھیڑوں کے پاس ہی رہنا، میں ابھی آیا اور ابھی آیا۔ وہ بے وقوف آدمی لالچ میں آ کر بھیڑ بکریاں جوئی کے حوالے کر کے بھاگ اٹھا۔ جوئی نے تمام بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا اور آگے چلا گیا۔ راستے میں اسے گائے اور بھینسوں کا ایک اور غلہ ملا۔ جوئی نے چٹخارے لے لے کر منڈی کا حال سنایا کہ وہ پہلے آدمی کی طرح غلہ چھوڑ کر بھیڑ بکریاں لینے بھاگ کھڑا ہوا۔ جوئی نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اتنے مویشی دیکھ کر جوئی اپنے آپ سے بولا، ماں سمجھتی تھی کہ میں بے وقوف ہوں۔ اگر وہ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ شام ہو رہی تھی۔ جوئی نے اپنے تمام مویشی ایک کھیت میں چھوڑ دیے اور خود کنویں کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک آدمی آرام سے حقہ پی رہا تھا۔ جوئی قریب پہنچ کر بولا، جی میرا نام جوئی ہے اور میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آؤ آؤ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، میں ذرا گھر بتاؤں۔ اس سادہ لوہ کسان نے جوئی کو جوائی سمجھا اور سوچا کہ شاید میری بیوی نے مجھے بتائے بغیر لڑکی کی منگنی کر دی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، شاداں کی ماں کنویں پر اپنا جوائی بیٹھا ہے، کھانا پکا کر وہاں بھیج دینا اور رات کو بستر بھی وہیں لگا دینا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ آج مجھے دوسرے گاؤں بہت ضروری کام سے جانا ہے، اسے سمجھا دینا اچھی طرح۔ اچھا اچھا بھیج دوں گی، زیادہ شور نہ مچاؤ۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ شاید اس کے خاوند نے شادہ کی منگنی کر دی ہو۔ شادہ نے سنا تو دل میں خیال آیا، اسے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ آدمی کیسا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ شادہ کی ماں کنویں پر کھانا پہنچا آئی اور شادہ کو حکم دیا کہ وہ کنویں پر جا کر بستر بچھا آئے۔ پرانے وقتوں کے سیدھے سادے لوگ تھے۔ بے دھڑک اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ شادہ خوشی خوشی وہاں گئی اور جاتے ہی کہنے لگی، اچھا تو تم جوائی ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہوگی، بتا مجھے میں کیسی ہوں؟ اب حیران ہونے کی باری جوئی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور مسکرا کر بولا، تم تو بہت اچھی ہو، مگر کیا؟ تم رک کیوں گئے؟ کیا ہوا؟ شادہ نے پوچھا۔ میں تو آج رات ہی تمہیں بیاہ کر اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھتی نہیں ہو یہ سارے مویشی میرے ہیں، ادھر گھر میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہوگا، ماں اکیلی کہاں سب سنبھال سکے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شادہ نے پوچھا۔ اگر تمہارا بابا گھر پر نہیں تو اپنی ماں سے کہہ دو کہ وہ گاؤں کے بزرگوں کو بلا کر تمہاری شادی کر دیں، کیونکہ کل تک میں انتظار نہیں کر سکتا۔ شادی کی ساری بات اپنی ماں سے کہہ دی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اللہ نے واقعی شادہ کے نصیب اچھے لکھے ہیں۔ اگر یہاں اس کے اتنے جانور ہیں تو گھر میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ اگر اس کا بابا گھر نہیں تو میں بڑوں کو اکٹھا کر کے 2 بول پڑوا دوں گی تاکہ یہ بوجھ بھی میرے سر سے اترے۔ یہ سوچ کر اس نے گاؤں کے بڑوں کو بلایا اور جوئی کی شادی شاداں سے کر دی۔
اور جوئی کچھ بنا بولے جانوروں کو اکٹھا کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے روز شاداں کا باپ گھر آیا تو شاداں کو نہ پا کر پوچھا، شاداں کہاں ہے؟ شاداں کی ماں، وہ تو اسی جوئی کے ساتھ رات ہی بیاہ کر چلی گئی، مگر مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی کہ تم مجھ سے چھپا کر اس کی بات پکی کر دو گے۔ شاداں کی ماں غصہ سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارے نیک بخت، اس کی بات میں نے کب پکی کی تھی؟ میں تو یہی سمجھا کہ تم نے اس کی منگنی کر دی ہے اور وہ اپنا جوائی ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ یہ سب کیا دھرا تیرا ہے، تو نے اسے اس کے ساتھ جانے کیوں دیا؟ میں نے اسے اکیلا نہیں بھیجا، گاؤں کے بزرگوں کے سامنے اس کی شادی ہوئی اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اس دغا باز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، دھوکہ دیا بچ کر کہاں جائے گا؟ وہ کلہاڑی اٹھا کر بولا تو بیوی نے کہا، عقل کے ناخن لو شاداں کے بابا، وہ کوئی باغی تھوڑی ہے، عزت کے ساتھ بڑوں نے رخصت کیا ہے، اگر ہم بیاہ کرتے تو خرچہ نہ ہوتا۔ وہ تو کچھ ساتھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے شاداں کے، پھر گاؤں والے باتیں بھی تو بنائیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ شاداں کا باپ ٹھنڈی سانس بھر کر بیٹھ گیا اور بولا، تو ٹھیک کہتی ہے شاداں کی ماں، ہمارے پاس تھا ہی کیا اسے دینے کو۔ ادھر جوئی ٹھاٹھ سے گھر میں داخل ہوا، اس کی ماں نے جو اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے جوئی، تو کہاں چلا گیا تھا میرے لال؟ مجھ بد نصیب کو بتا کر تو جاتا۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے کہ ایک ٹکے سے بیاہ نہیں ہو سکتا، دیکھ میں نے تیری بہو بھی ڈھونڈ لی، یہ مویشی بھی اپنے ہیں، اور لے سنبھال سونے کا ٹکا۔ اور سن ماں، اب مجھے طعنہ نہ دینا، میں ان سب جانوروں کو بیچ کر زمین خریدوں گا، کام بھی کروں گا۔ جوئی نے ماں خوش ہو کر بہو اور بیٹے کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔